کہ بچے ہوں، بچیاں ہوں، نوجوان ہوں، مطلب ایک مگن ہو جاتے ہیں رمضان کی خوشی سن کے، روزے رکھنے کی، تراویحوں کی، سحری کی. تو روزہ دار کے کچھ فضائل ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ فضائل آپ بیان کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے، جو نئے نئے روزہ دار ہیں، جن کے روزہ خوشیاں ہیں، ان کو پتہ چلے کہ روزہ داروں کے فضائل کیا ہیں. روزہ بیسکلی جو مشتق ہے جس حوالے سے وہ ہے روکنا. اور روکنا جو ہے وہ انسان کے لیے اس کے نفس کو روکنا ہوتا ہے. اب جب ہم روزے کی کیفیت میں آ رہے ہوتے ہیں تو بچے ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین، ہمارے بڑے بزرگ، تمام لوگ جو ہے وہ بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ عام حالات میں ہم لوگ اتنی اچھی طریقے سے لباس کی، تمام تر چیزوں کی احتیاط نہیں کرتے جتنی ہم ماہ رمضان میں کرتے ہیں. پھر مسجد کی طرف آپ جا کے دیکھیں، نارملی جو مسجد ہوتی ہے اس میں جو ہے ایک بڑی مسجد میں جو ہے وہ 100 اس طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں ہر کوئی پہنچنے کی اتنی صحیح کرتا ہے کہ جگہ کم پڑ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے بعد پھر بچے وہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. پھر بچوں کو بتایا ہی جانا چاہیے کہ بیٹا آپ کی ایک ایک سانس کیا بات ہے جو ہے وہ تسبیح سبحان اللہ. اللہ کر رہی ہے. کہ رمضان میں سونا بھی عبادت قرار دی گئی ہے کہ کوئی بھی اور چیز نہ کریں، آپ سے سوئے بھی اگر آپ روزے کی نیت کر کے، اگر آپ نماز پڑھ کے تمام چیزیں کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ سے سو جاتے ہیں تو اس پہ وہ بھی آپ کی ایک ایک پل جو ہے وہ تسبیح معبود کر رہا ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. پھر سبحان اللہ. اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی جو بو ہے، در حقیقت پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا لعاب دہن اتنا زیادہ وسیع نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے جو ہے زبان اور حلق میں تھوڑی سی کڑواہٹ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے. اب لیکن اللہ رب ذوالجلال کو وہ مشک عنبر سے زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ. کیا بات. ٹھیک ہے. ابھی شاہ صاحب نے ایک تذکرہ کیا کہ دعا کے حوالے سے تو رمضان قبولیت کے لیے ہے، کیونکہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے. بالکل 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 ایسا. ٹھیک ہے نا. اور اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو رسول خدا کو دیا وہ لے لو. اب ایک بات اور بھی میں یہ کہنا چاہوں کہ یہ رمضان جو ہے یہ صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں ہوتا. کیا بات ہے. بہت ساری میں نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں، لوگوں سے پڑھا ہے، دیکھا ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی مسلمانوں کی پیروی کرتے ہوئے جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے صرف روزہ نہیں رکھتے، احترام بھی کرتے ہیں. بلکہ وہ روزے کی وہ تمام تر احتیاط کرتے ہیں جو نفس پہ لاگو ہم کرتے ہیں کہ ہماری آنکھ کا روزہ ہے، ہماری ناک کا روزہ ہے، ہمارے منہ کا. تو خالی پیٹ رہنا صرف روزہ نہیں ہوتا، ہر چیز کا آپ کو احتیاط. اب کسی کا عموماً طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جیسے میڈیا انڈسٹریز کے حوالے سے اگر آپ لیں، اگر بات کریں تو میڈیا انڈسٹریز کے حوالے سے ہر کوئی اپنی دھن میں مگن ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب رمضان آتا ہے تو سب ایک دوسرے سے سانجھے ہو کے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، افطار پارٹیز ہوتی ہیں، سب کچھ. کووڈ کی وجہ سے کچھ پرابلمز ہیں، اور یہ کہنا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، در حقیقت یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اچھا اس میں علامہ صاحب وبا پہلے بھی، اس سے قبل بھی ماضی میں بہت ساری وبائیں ہیں. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وبائی صورتحال میں ہجرت سے پرہیز کیا جائے، تو اس کو ہم ایز اے وبا لیں، یا یہ جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ ہمیں اب دین کی راہ کو چن لینا چاہیے؟ جتنی بھی ریسرچ اب تک آئی ہے در حقیقت یہ کریٹ کی گئی ہے، یہ رب ذوالجلال کی طرف سے نہیں. اچھا. اب کیونکہ بہت ساری ویڈیوز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان ان خوش نصیب ترین ممالک میں سے ہے. ہمارے ملک کی ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی برا وقت آتا ہے تو ہم یہ نہیں ہوتے کہ ہم بریلوی ہیں، ہم کوئی ہیں، ہم کوئی ہیں، ہم تمام کوئی ہیں. مکاتب فکر ہم صرف پاکستانی ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی. نہ ہم کرسچن ہوتے ہیں، نہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، نہ ہم ہندو ہوتے ہیں، نہ ہم سکھ ہوتے ہیں. ہم صرف پاکستانی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سب کا خیال رکھنے کے لیے بڑھ چڑھ کا حصہ لے رہے ہوتے ہیں.
لاسٹ ایک واقعہ عرض کروں کہ میں ایک صاحب کے پاس، کیونکہ میرے پاس کچھ پیسے تھے زیارت کے لیے جانے کے لیے، میں نہیں جا سکا، تو میرے پاس صبح شام فون آ رہے تھے کہ میں سو نہیں پا رہا تھا، کہ لوگ کووڈ کی وجہ سے سب لاک ڈاؤن ہوا اور سب چیزوں کی وجہ سے بہت پریشانی، کہ کوئی 3 وقت کے بھوکا کہہ رہا اپنے آپ کو، کوئی 4 دن کے لیے کہہ رہا. تو میں نے اس پہ اپنے طور پہ ایک سلسلہ کیا کہ میں شروع کروں. اس میں میرے بہت سارے لوگ رفقا نے میرے ساتھ دیا، اور وہ جو چیز تھی وہ لاکھوں کے حساب سے گئی. تو نہ ہم نے کوئی تصویر کھینچی، نہ کسی کے پاس جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹا کے لوگوں کو وہ کیا. ہم نے فون پہ کانٹیکٹ کیا، ان کو کہا کہ آپ دروازے پہ، ہم آپ کے آ گئے، اور میں نے خود پہنچایا. جب میں پہنچانے گیا تو وہاں پہ ایک لانڈی کا ایک علاقہ تھا کہ وہاں پہ وہ صاحب، اور میں نے جو کوشش کی تھی وہ سادات کے لیے تھی، اچھا. کیونکہ بحیثیت سید میں جانتا ہوں کہ سادات فیملیز کو جتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اتنا کسی اور کو نہیں کرنا پڑتا. ایک عام آدمی ہر جگہ سے کہیں نہ کہیں سے کھڑا ہو جاتا ہے، لے جاتے ہیں، لیکن جو سادات فیملیز ہیں ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں. صدقہ ان پہ حرام ہے، دیگر اور معاملات بھی ہوتے ہیں. پھر کچھ لوگ لائن میں لگنا پسند کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو بہرحال ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں ان کے پاس پہنچا. اس کے بعد جانے کے بعد جو ہے وہ چنا جوری جو بنتی ہے کچھ اس طریقے کی وہ بیچا کرتے تھے. 300 روپے روزانہ ان کی آمدن تھی، اور باقی جو ہے وہ سامان لیا کرتے تھے. ان کو میں نے جب سامان جا کے دیا تو وہ ایک کمرے کے مکان میں وہ خود تھے، دوسرے کمرے کا مکان انہوں نے کرائے پہ چڑھایا ہوا تھا. وہ بھی فاقہ زدہ تھے، یہ بھی فاقہ زدہ تھے. اب میں نے ان کی فیملی کے جو نفر تھے اس نفری کے اعتبار سے میں نے راشن ان کو پرووائڈ کیا. تو ایک تھیلی جو تھی کھجور کی وہ ہمارے پاس رہ گئی اس میں سے، تو میں دوبارہ پہنچانے گیا. تو برابر میں انہوں نے دروازے پہ جو ہے وہ دستک دی. ان کا بچہ نکلا، دروازے پہ دستک دی. جب تک میں گاڑی سے نکل کے آ رہا تھا تو وہ بچہ گیا. اس کے بعد وہاں سے بیچ میں دروازہ ان کا تھا وہ کھولا. انہوں نے ایک پیکٹ کو کھول کے ہاف کرنا شروع کر دیا، اور کہا کہ یہ، اب جب میں نے یہ سلسلہ دیکھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، میں سامنے تھا، تو میں نے دیکھا تو میں پیچھے پلٹ گیا. اس وقت ہمارے پاس وہ وقت آخری راشن اور آخری وہ تھی. اچھا. اب فوراً ATM گئے، کسی سے فون پہ بات کی کہ بھائی کچھ پیسے ٹرانسفر کرو. اب ہمارے پاس تو اپنا ذاتی بجٹ تھا، تو اس نے کہا کہ میں کر رہا ہوں. وہ ہوا 5 منٹ بعد اس نے کہا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہو گئے، آپ کریں. ہم نے پیسے لیے، اس کے بعد جا کے کچھ امداد کے لیے جو بھی کچھ کر سکتے تھے وہ کیا. وہ کر لا کے اس کے بعد ان کا دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے کہا بہت معذرت، آپ کے نفر زیادہ تھے اور میں آپ کو تھوڑے نفر والا 2 افراد والا راشن دے گیا. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کو 2 افراد والا راشن. تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ سید آپ بھی سید ہیں، میں بھی سید ہوں، پروردگار آپ کا بھی پردہ رکھے، میرا بھی پردہ رکھے. یعنی وہ سمجھ گئے اس بات کو کہ میں نے ان کی بات جو ہے وہ میرے کانوں تک پہنچ گئی. اور اب یہ طریقہ کار جو تھا نا یہ سر، اب یہاں پہ جو انہوں نے شاہ صاحب نے بات کہی کہ حضرت موسیٰ کا واقعہ، حضرت موسیٰ کا واقعہ حضرت جو ہے وہ ان کی والدہ کے حوالے سے تھا کہ جب وہ کوہ طور پہ گئے تو اس کے بعد رسول جو ہے قرآن کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ قصص انبیاء کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے، اور قرآن کے اندر جو ہے یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ درج ہے کہ اے موسیٰ سنبھل کے آنا، کیا بات ہے. اب تمہاری ماں دعا کرنے والی نہیں رہی. رہی. پہلے میں نے جب حضرت معاذ بن ثابت کا جب میں نے ذکر کیا تھا تو اس وقت بھی یہ ہوتا کہ فشار قبر پہ، لیکن وہ ماں ہی کیا جو بچے کو معاف نہ کرے. انہوں نے چھوٹتے ہی کہا یا رسول خدا میں نے معاف کیا، میرے تمام بچوں نے معاف کیا. تو رسول خدا نے کہا وہ اب سیدھا جنت جا رہا ہے. کیا بات ہے. سبحان. تو یہ جو سلسلہ ہے نا یہ ہمارے سب چیزوں کا ہے. اب یہاں پہ وبا ہے، اس کی احتیاط کرنی ہے. ہم سب یہاں جتنے ہی بیٹھے ہیں سب سینیٹائز ہو کر یہاں پہ ایک مراحل سے گزر کے یہاں تک پہنچے، اور اس کے بعد پھر بھی ایک ڈسٹینس کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں. فرسٹ نشست اس لیے نہیں ہوئی کہ بالکل مل جل کے ہوتی. تو یہ ہم جو ہے SOPs کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی چیزیں جو ہیں مساجد اور دیگر تمام جگہ پر بھی لاگو ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیے
اسلام آپ کو جو دیتا ہے وہ مذہب یہ دیتا کا ایک درس یہ دیتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ سیلف سیفٹی ہے. بالکل ایسے ہی. بالکل. آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم وضو کریں گے تو ہمیں کرونا نہیں ہوگا. دیکھیں عقیدہ عقائد سب اپنی جگہ. بیت اللہ سے زیادہ معتبر تو کوئی جگہ نہیں نا. کیا بات ہے, بالکل ایسے ہی, سبحان اللہ, ایسا ہی. جب بیت اللہ جیسی جگہ اللہ کا گھر خالی کرا دیا گیا تو مسجدوں کے لیے اگر آپ کو تھوڑا سا SOPs فالو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے. اور بحیثیت مسلمان ہم پر ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو جس بھی مسلک کا ہوتا ہے تمام تر, چاہے آپ ائمہ اربعہ اہل سنت ہوں یا ائمہ معصومین جو ہے وہ اہل تشیع ہوں 12, یہ تمام کے تمام ایک درس دیتے ہیں اور وہ یہ دیتے ہیں کہ اپنے ملک اور قوم کے جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی مت کیجیے. بالکل ایسے. اور بحیثیت مسلمان ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو کسی چیز سے روکا جا رہا ہے تو وہ یقیناً آپ کی سیفٹی کے لیے روکا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے, ایسے ہی. میں علی رضا صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اتحاد بین المسلمین پہ بہت سارے تنظیمیں, بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. کتنا ضروری ہے, کس طرح ہم اپنے لوگوں کو یکجا کریں, ان کی سوچ کو ہم چینج کریں, ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس پہ کام پہلے بھی ماضی میں ہو چکا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا, کیونکہ ہمارے ملک میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے. انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے کمیٹیز بھی بنی تھی اور ہمارے پاس ماضی میں ایسے اتحاد بھی بنے ہیں, متحدہ مجلس عمل بھی بنی ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام ساتھ مل کر بیٹھے تاکہ عوام کو وہ ایسا میسج دیں ہمارے ملک میں فرقے واریت کی کوئی بھی آگ کو بھڑکا نہ سکے. اور یہ چیزیں کرنے سے نہ صرف ہمارے ملک کا فائدہ ہے, عوام کا فائدہ ہے, اگر ہم ان چیزوں میں اگر چلے جائیں گے تو ہمارے ملک کو نقصان ہوگا. اور اس وقت جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ کوئی بھی قانون کی پاسداری کے حوالے سے یا ظاہر سی بات ہے اگر گورنمنٹ کی SOPs ہیں تو عوام ان کو فالو کر رہی ہے, جو بھی پریکاشنز ہیں, جو بھی گورنمنٹ کے انسٹرکشنز ہیں اس کے تحت عوام اپنا رول بالکل ادا کر رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی جہاں تک سوال ہے گورنمنٹس کا, تو رمضان کے یوٹیلیٹی سٹورز وغیرہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیے ہوئے ہیں, تھوڑا ان کو اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہاں پہ علامہ صاحب کی بات کی طرح کہ ایک لائن کا بھی سلسلہ ہوتا ہے, کیوں میں کوئی لوگ لگنا چاہتے ہیں, کوئی نہیں, کسی کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے, سادات فیملیز ہیں, ان کا بھی احترام ہم پر سب پر فرض ہے. اور دوسری بات اس میں یہ میں ایڈ کرتا چلوں کہ جتنے بھی علامہ صاحب اور نعت خواں ہیں, ہمارے بھائی ہیں, معروف نعت خواں ہیں, ان سب کی بھی ذمہ داری ہے, کیونکہ دیکھیں نا دینی تعلیمات یہی دیتے ہیں اور ان کی لوگ جو ہے گائیڈنس پہ چلتے ہیں, عوام ان کو فالو کرتی ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے, یہ لوگوں کو جتنا باشعور ہمارے لوگ ہیں لیکن پھر بھی یہ ان کو ایڈ کریں گے, ہم جیسے لوگ بھی ان کو فالو کرتے ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں, یہی ظاہر سی بات ہے ہمیں دینی تعلیمات تو یہی دیتے ہیں. اور آج تک جو ہے ہماری جو بھی ملک کی صورتحال ہے, اور پہلے بھی گورنمنٹس جو تھی انہوں نے بھی اپنے حساب سے کام کیا, یہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, لیکن جتنا ہو سکے اگر دیکھیں نا دوسری جیسے اسرائیل ہے, دوسرے ممالک ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں لیکن وہ بھی رمضان میں عوام کے لیے ایسی چیزیں کرتے ہیں, ان کے جو پروڈکٹس ہیں اگر کولڈ ڈرنکس ہیں وہ رمضان میں سڈنلی نیچے پرائزز پہ آ جاتی ہے. اور ہمارے پاس جو یہاں پر کچھ ایسی مافیاز بیٹھی ہوئی ہیں جو ہوتے تو بظاہر مسلمان ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, ان کی داڑھی بھی الحمدللہ ماشاءاللہ بڑی ہوتی ہے, لیکن پھر وہ ایسا بحران پیدا کر دیتے ہیں, پھر وہ چینی کی صورت میں یا کسی اور کی, پھر ہمارے مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہے رمضان میں کس طریقے سے روزے افطار کریں, کیا کریں, کیونکہ ایک کرائسس کی صورتحال تو ہوتی ہے نا ہمارے ملک میں. تو دوسری فلاحی تنظیمیں ضرور کام کر رہی ہیں, لیکن ان کو بھی یہ سوچ سمجھ کے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو, دیکھ کر بھال کر ہر چیز کر کر پھر ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تو وہ بہتری کی طرف ہمارے اقدام بڑھیں گے. اچھا علامہ صاحب, شاہ صاحب نے بات کی کہ
بہت ساری فلاحی تنظیمیں، بالخصوص جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں راشن تقسیم کرتے ہوئے، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہوئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی عبادتوں کا مہینہ ہے، اور 3 گنا زیادہ جن کا ثواب ملتا ہے۔ ایسا کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو رورل ایریاز ہیں، تھر پارکر ہے، یا جو پہاڑی علاقے ہیں جہاں پہ بہت کم لوگ بستے ہیں اور غریب غربا، ایک لکیر سے نیچے رہنے والا طبقہ ہے، ان کی طرف نہیں جایا جاتا۔ اور دوسرا میں اس میں ایڈ یہ کر دوں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ان کو آپ نوکریاں یا کوئی ایک حلال رزق فراہم کر دیں، کوئی کاروبار اگر ان کو آپ مہیا کریں تو یہ جو سڑک پہ کھانا ہے یہ اس سے نجات مل سکے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم لوگ جو ہم سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ آپ لوگ ایسا کریں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس ایک فنڈ کا ایشو بہت بڑا ہے کہ دینے والے بہت کم ہیں، اچھا۔ اور کسی نے انفارچونیٹلی مانگنے والے زیادہ ہیں۔ تو میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ لاسٹ ایئر ہم نے اس جگہ تک جو ہے وہ پہنچایا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری اپنی انگلیاں جو تھیں، ان کے ناخن جو تھے وہ خراب ہو گئے تھے، اور اس کے بعد وہ مطلب یہ اس کو آپریٹ کروانا پڑا، کیونکہ وہ راشن کو بنانا، پیکٹ بنانا، وہ سب چیزیں سب کچھ۔ تو میں منگو پیر کے اس جگہ پہ گیا تھا کہ جہاں پہ جو ہے وہ نارملی گاڑیوں کا جانا مشکل ہے، اور ان جگہوں پہ جا کے راشن کو تقسیم کرنا، اور اس کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کی باتیں سننا اور ان پر عمل کروانا، یہ بہت بڑا کام تھا۔ میری دیکھا دیکھی کچھ ہمارے رفقا، جن میں سے کچھ جو ہے وہ، کیونکہ ہمارا سب کا ایک موٹیو یہ تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ پبلسٹی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ امیر المومنین یا معصومین کا ایک طریقہ کار تھا کہ کندھے کے اوپر جو ہے وہ اناج لیتے تھے اور رات کو بلا مذہب کی تقسیم جو ہے وہ ہر کسی کے دروازے پہ پہنچایا کرتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت عمر کے دور کے اندر جب یہ سلسلہ ہوا کہ حضرت عمر نے اس کو وسعت دی کہ باقاعدہ ڈپارٹمنٹس جو تھے انہوں نے بنائے، اور سب کا مشورہ حضرت امیر المومنین سے کیا۔ کیا بات ہے، مزید امپروو کیا، اس کو امپروو کیا۔ اسلام کے اندر بینکنگ وہ پہلا مذہب ہے جس کے اندر بینکنگ کا وجود آیا، اور وہ در حقیقت اسی طریقے سے تھا کہ ہر چھوٹے بڑے کی حاجت جو ہے وہ پوری کی جا سکے۔ اب یہی یہاں پہ سلسلہ یہ آتا ہے کہ ایک چیز ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ امیروں کی نجات جو ہے وہ غریبوں کی وجہ سے، کیونکہ اگر آپ سارے امیر ہو جائیں تو آپ اس کو کس سے ثواب کمائیں گے؟ بالکل ایسا ہی۔ اب یہاں پہ سلسلہ آتا ہے کہ رمضان میں ہر کوئی تقسیم کرنے کے لیے بڑھ رہا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی سوشل میڈیا پہ بڑی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ بے عزتی ہوئی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، خطف کلامی کے لیے معذرت، ایسی بھی ہم نے پکچرز دیکھی کہ ایک آٹے کا بیگ ہے اور 5 لوگ پکچرز بنوا رہے ہیں، اور مطلب میں اسی بات پہ آ رہا تھا کہ ایک صابن کی جو ہے وہ ٹکیا ہاتھ میں لے کر 15 لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر کچھ ایسے جگہ پہ انٹیریئر سندھ کے اندر نام نہیں لے سکتا میں کیونکہ بات خراب ہو جاتی ہے، تو ان جگہوں پہ ہم گئے اور وہاں کے وڈیروں سے ہم نے بات کی، اور بات کرنے کے بعد جب ہمیں پتہ چلا تو کچھ وڈیرے حضرات ایسے تھے جو اپنے علاقے کے جو اور ایسے بھی بڑے تھے کہ جنہوں نے ایک فنڈ تو مقرر کیا تھا لیکن اس کو مانیٹر نہیں کر پا رہے تھے۔ اچھا، اب جو دیگر جو لوگ جو درمیان میں جو بہت سارے لوگ ہیں نا، وہ انہوں نے اس تقسیم کے عمل کو جو ہے اس طریقے سے سبوتاژ کیا کہ کس طریقے سے کہ ایک بچہ ہے اس کو 1 پاؤ کا پیکٹ دے دیا، اس کے بعد جو ہے اس کے گھر کی سب کی انٹریز کر لی۔ اب دینے والا جو ہے وہ تو دے رہا ہے نا اطمینان کے ساتھ بالکل ایسے کہ میرا اس طرف سے جا رہا ہے، لیکن بانٹنے والا جو ہے وہ آگے کر جا رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اور جگہ پہ بھی ہوئی ہے کہ کراچی کے اندر دیگر تمام ٹی وی چینلز نے بھی دکھایا کہ بہت ساری جگہ رمضان میں ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ اتنا اسٹاک کر لیا کہ ان کی جو ہے وہ سالوں کا راشن ہو گیا، پھر وہ سیل کرنے لگے۔
تو اس چیز سے ہمیں رمضان کے حوالے سے ایک درس دینا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں مساوات اگر آپ قائم رکھیں گے تو نہ کوئی بھوکا سوئے گا اور نہ کوئی بے روزگار ہوگا. ابھی ایک فلاحی تنظیم نے سلسلہ کیا کہ جی جو ہے وہ پہلے انہوں نے موٹر سائیکلوں کا سلسلہ کیا تھا کہ جو غریب افراد ہیں آپ کو جو ہے وہ پک اینڈ ڈراپ کا حوالے سے یا کسی بائیکا کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے مطلب جو ہے وہ آپ کو موٹر سائیکل چاہیے تو ہم آپ کو انسٹالمنٹ پہ یا کیسے بھی فری میں بھی آپ کو دے سکتے ہیں. وہ سلسلہ ہوا. پھر ابھی انہوں نے جو ہے روزگار کے حوالے سے, اب روزگار کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ روزگار کا مسئلہ یہ ہے کہ عزت نفس جو ہے وہ روزگار کے آڑے آتی ہے. اس لاک ڈاؤن کے صورتحال کے اندر جو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ یہ کسی صورت جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ سائلنٹ لاک ڈاؤن نہ ہو. بالکل ایسے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جو صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اس سے معیشت, اس سے ملکی استحکام اور تمام تر چیزوں میں اس قدر بگاڑ پیدا ہوا کہ جو آج تک سنبھلنے کو نہیں آ رہا. اب جیسے انہوں نے کہا کہ یہ سب چیزوں کا ہم علماء یہ کہہ سکتے, دیکھیں علماء ایک حد تک بات کر سکتے ہیں. بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے معاشرہ جو ہے وہ ایجوکیشن سے بہت دور ہے. ہم اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں پہ ایجوکیشن کا بجٹ سب سے کم ہوتا ہے. اگر ہمارے یہاں آج ہمارا بچہ کوئی بھی جو ہے, اسپیشلی میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, کراچی کی بات میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ کراچی جو ہے در حقیقت ایک منی پاکستان ہے. بالکل ایسے کہ دنیا کا ہر طبقہ, ہر معاشرے کا شخص, ہر زبان بولنے والا, ہر طرح کا جو ہے وہ تمدن کا مالک وہ یہاں پہ بستا ہے اور پوری آزادی کے ساتھ بستا ہے. بالکل ایسے یہ پروردگار کا بڑا احسان ہے اس شہر کے اوپر. تو ہر کوئی ایک دوسرے کا اگر خیال کر لے چھوٹی سی چیزوں پہ, اس کی ابتدا کرنی چاہیے ہمیں ٹریفک سگنل سے. ٹریفک سگنل پہ اگر ہم اپنے روٹس کو فالو کرتے ہوئے ایک دوسرے کو کراس نہ کرنے کی کوشش کریں تو ہم لوگ سکون میں آ جائیں گے. دوسری طرف ہمارا سارا جو لب لباب ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ سوشل سیکیورٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنا ٹیکس اپنا فرض سمجھ کے پورا کرتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن سب کو فری چاہیے, ہمارے یہاں میڈیکل سب کو فری چاہیے, ہمارے یہاں جو ہے لوگوں کو معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی عرض کرتے ہیں کہ شادی بیاہ کے اندر بھی ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ ڈھول ڈھمکا جو صورتحال ہوتی ہے اس کے لیے 25,000 40,000 روپے کم سے کم لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. وہ رقم الگ سے مختص کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے کچھ مولوی حضرات بھی کہتے ہیں کہ جی نگاہ پڑھانے اگر ہم جاتے ہیں تو یہ 4,000 5,000 روپے اس طریقے سے دیتے ہیں. یہ کیا ہمارے لیے مہنگائی نہیں ہے؟ تو بنیادی طور پہ ایشو یہ نہیں ہے کہ کس کے لیے مہنگائی نہیں ہے, بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ مساوات نہیں ہے ہم میں جو جزء اسلام ہے. ہم اسلام کی بات کرتے ہیں لیکن اسلام کو فالو نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں. جبکہ ہمارے اوپر جب بھی برا وقت پڑتا ہے تو ہم نے اسلام کی ایک ڈائریکشن کو ہم لے لیتے ہیں, وہ یہ لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کا لحاظ اور ایک دوسرے کا خیال. بالکل ایسے ہی. لیکن اگر یہ عام زندگی میں صرف اس نیت سے کر لیں کہ مجھ سے میرے رسول خدا ناراض نہ ہو جائے, کیا بات ہے, ایک دوسرے کا خیال کر لیں, نہ اس کے اندر کسی کو یہ ہوگا کہ فلاں غلط ہے یا فلاں غلط ہے. دیکھیں ہر کسی انسان کو اپنی قبر میں جا کے اپنے عقائد کے مطابق جواب دینا پڑے گا. اگر میں یہ کہہ لوں کہ جی میرا عقیدہ سب سے زیادہ بلند اور بالا ہے تو یہ میں سب سے بڑی غلطی کر رہا ہوں, کیونکہ جس مکتب سے میں تعلق رکھتا ہوں اس کی بنیاد یہ ہے کہ تقویٰ. بہت اچھی بات کی علامہ صاحب. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, اسپیشل خصوصی وینس ٹی وی کی رونق سحر نشریات میں بریک کا وقت ہوا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.